12 سال سے اوپر کے بچے ہیں 12 سال سے اوپر کے بچے ہیں یہ؟ نہیں، یہ 8 سال سے. اچھا بچوں، تم لوگ وقف نوائی کلاس میں آئے ہو، اپنی تصویریں کھنچانے نہیں آئے. خاموشی سے بیٹھو، ہاتھ نہیں لانا کسی نے. یہ بھی تربیت کرنے کی ضرورت ہے ان کی. جلسوں میں بھی ہاتھ ہلانے شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ بڑوں کا بھی یہی حال ہے ویسے تو. بجائے اس کا جلسہ دیکھیں، وہ آگے اپنے رشتہ داروں کو اپنی تصویریں دکھا رہے ہوتے ہیں. عمر احمد مرزا تلاوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جحد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. ترجمہ افتخار احمد، اردو ترجمہ. سورۃ النور آیات 52-54 کا اردو ترجمہ فرمودہ خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ پیش خدمت ہے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. مومنوں کا قول جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، محض یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور یہی ہیں جو مراد پا جانے والے ہیں. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کا تقوی اختیار کرے تو یہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. اور انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں کھائیں کہ اگر تو انہیں حکم دے تو وہ ضرور نکل کھڑے ہوں گے. تو کہہ دے کہ قسمیں نہ کھاؤ، دستور کے مطابق اطاعت کرو، یقیناً اللہ جو تم کرتے ہو اس سے ہمیشہ باخبر رہنے والا ہے. جرمن ترجمہ حسنات احمد. Die deutsche Übersetzung des Surat al-Nur, Verse 52 bis 54. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Die Rede der Gläubigen, wenn sie zu Allah und seinem Gesandten gerufen werden, damit er richten möge zwischen ihnen, ist nur, dass sie sprechen: Wir hören und wir gehorchen. Und sie sind es, die Erfolg haben werden. Wer Allah und seinem Gesandten gehorcht und Allah fürchtet und ihn zum Schild nimmt, solche sind es, die Glückseligkeit erlangen werden. Sie schwören bei Allah ihre feierlichsten Eide. Sie würden, wenn du es ihnen befiehlst, gewisslich ausziehen. Sprich, schwört nicht, geziemender Gehorsam. Wahrlich, Allah ist wohlkundig dessen, was ihr tut.
ذاکر نظم مرتضیٰ منان. السلام علیکم. کلام حضرت مرزا ناصر احمد خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالی. دنیا کے کام بے شک کرتا رہوں گا میں بھی، لیکن میں جان و دل سے اس یار کا رہوں گا، لیکن میں جان و دل سے. برقی خیال دل میں سر میں رہے گا سودا، اس یار کو میں بھولوں اتنا نہ محو ہوں گا. چمکوں گا میں فلک پر جیسے ہو کوئی تارا، بھولوں کو راہ پہ لاوے ایسی میں شمع ہوں گا، لیکن میں جان و دل سے اس یار کا رہوں گا، لیکن میں جان و دل سے اس یار کا رہوں گا. سورج کی روشنی بھی مدھم ہو جس کے آگے، ایسا ہی نور حاصل اس نور سے کروں گا. عالم کو میں معطر کر دوں گا اس مہک سے، خوشبو سے جس کی ہر دم مدہوش میں رہوں گا، لیکن میں جان و دل سے اخلاق میں افضل، علم و ہنر میں اعلیٰ، احمد کی راہ پہ چل کر بدر و دجا بنوں گا. سارے علوم کا منبع ہے ذات جس کی، اس سے میں علم لے کر دنیا کو آگے دوں گا، لیکن میں جان و دل سے اس یار کا رہوں گا، لیکن میں جان و دل سے اس یار کا رہوں گا. مجھ میں تڑپ وہ ہوگی بجلی بھی چھپ جائے، دل عشق سے بھروں گا اور بے قرار ہوں گا. پھر برق میں بنوں گا، جل کر میں خاک ہوں گا. ایک سیر جو بنا دے ایک سیر میں وہ ہوں گا، لیکن میں جان و دل سے جو کچھ کہوں زبان سے ناصر میں کر دکھاؤں. ہو رحم اے خدایا تا تیرا فضل پاؤں، لیکن میں جان و دل سے اس یار کا رہوں گا، لیکن میں جان و دل سے اس یار کا رہوں گا. کتنی تعداد ہے واقفین نو کی یہاں کی؟ کتنی تعداد ہے؟ یہ تقریباً 800 سے اوپر ہے. 800 سے اوپر ہیں، اور 8 سال سے 15 سال تک ہیں یا اوپر بھی ہیں؟ نہیں، 8 سے اوپر تک جو ہے آن ورڈ جتنے ہیں. یہ جامعہ میں اس سال جا رہے ہیں وہ علیحدہ کھڑے ہیں باہر؟ وہ انتظامیہ میں آج. اچھا، جامعہ میں جانے والوں میں سے واقفین نو کتنے ہیں؟
سوائے ایک کے باقی سارے واقفین اللہ ہیں۔ اچھا، اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے ہیں، ان میں سے کتنے ہیں جو جامعہ میں داخلہ لینا چاہتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ کتنے؟ 30% ہوں گے؟ زیادہ ہوں گے؟ ٹھیک ہے، جو 15 سال سے اوپر کے ہیں، جو جامعہ میں جانا چاہتے ہیں، جو 15 سال سے اوپر کے، وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ اگلے 2-3 سال میں 25-30 لڑکے مل جائیں گے، پھر پیچھے سے بھی آ جائیں گے۔ آپ میں سے ہر ایک کو یہ پتہ ہے کہ وقف نو کیا چیز ہے؟ تمہیں پتہ ہے؟ کھڑے ہو کے بتاؤ۔ ہاں جی، ہاتھ کارڈ لیس نہیں، مائکرو فون پہ ہی۔ السلام علیکم حضور۔ السلام علیکم۔ میرے خیال سے وقف نو کا مقصد یہ ہے کہ جماعت کی خدمت کریں جس روپ میں بھی آپ کر سکیں۔ کیا کر رہے ہیں اس وقت آپ؟ ہاں جی، کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ میں اس وقت اسکول میں نے ختم کیا اپنا، کون سے؟ چھٹیوں سے پہلے خیال ابشلوس کیا میں نے۔ کون سا؟ خیال ابشلوس کیا میں نے ابھی۔ یہ کون سی قسم ہے؟ 10 کلاسیں کی۔ 10 تو ہے، لیکن جو اچھی اسکول ہے وہ گمنازیم وغیرہ مڈل جو ہے ایک ہافٹ ہے جو بالکل نیچے ہے، اس کے اوپر یہ ہے۔ اور پھر گمنازیم۔ ہاں، یہ کون سا ہے؟ یہ ریال ہے مڈل۔ اچھا، ریال میں ہے۔ جی، اچھا، تو کیا بننے کا ارادہ ہے؟ فی الحال جامعہ میں جانے کی جانا ہے؟ خواہش تھی جی، اگلے سال؟ اگلے سال انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ اچھا، بیٹھ جاؤ۔ واقفین نو کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ چاہے آپ جامعہ میں جا رہے ہیں یا ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں یا انجینئر بننا چاہتے ہیں یا ٹیچنگ کی لائن میں جانا چاہتے ہیں یا وکیل لائر بننا چاہتے ہیں یا کسی بھی اور لائن میں جانا چاہتے ہیں، جب بھی اپنی تعلیم مکمل کر رہے ہیں، آپ نے جو 12, 13, 14 سال سے اوپر کے بچے ہیں وہ مجھے اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں، جماعت کو اطلاع کرنی ہے کہ ہم اب تعلیم سے فارغ ہو گئے ہیں۔ جو جامعہ میں جا رہے ہیں ان کا تو پتہ لگ جائے گا جماعت کے پاس ہیں، وہ جو جامعہ میں نہیں جا رہے انہوں نے بھی اطلاع کرنی ہے کہ ہم نے اب اپنی پڑھائی مکمل کر لی ہے، اب ہمیں جماعت جہاں بھی لگانا چاہے، بھیجنا چاہے بھیج دے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے آپ میں سے جو ریسرچ میں جانا چاہتے ہوں گے، جن کو سائنس سے دلچسپی ہے یا کسی بھی ایسی فیلڈ سے جس میں ریسرچ ہے اس سے دلچسپی ہے، تو وہ یاد رکھیں کہ انہوں نے بھی جب اپنی ماسٹرز یا بیچلر کی ڈگری کر لیں تو جماعت کو بتانا ہے اور اطلاع دینی ہے کہ اب ہم نے یہ پڑھائی کر لی، اب ہماری دلچسپی اس میں ہے کیا ہم یہ کریں یا نہ کریں، تو پھر آپ کے متعلق مرکز فیصلہ کرے گا کہ کیا آپ کو اس کی اجازت دی جائے یا نہ۔ بعض بچے میرے پاس آتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ ہم نے پائلٹ بننا ہے یا بینک میں جانا ہے، بینکنگ کرنی ہے یا کوئی اور ایسا پیشہ جو ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ وقف نو کرنے کے بعد ان کا کام صرف اور صرف جماعت کی خدمت کرنا ہے، نہ کہ کسی اور لائن میں جانا۔ اس لیے ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ آپ کے والدین نے آپ کو وقف کیا، آپ کے اماں ابا نے آپ کو وقف کیا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ 15 سال سے جو اوپر کے جب پہنچ جائیں بچے تو اپنے وقف کے بانڈ کو رینیو کریں یا دوبارہ لکھ کے دیں۔ کتنے بچے ایسے ہیں جنہوں نے جو 15 سال کے ہیں اور انہوں نے اپنے وقف
کو اپنے طور پہ دوبارہ لکھ دیا ہے. فارم فل کروائے ہیں ان سے. جی جنہوں نے فارم وقف کے فل کیے ہیں 15 سال کے پہنچ کے وہ کون کون سے ہاتھ کھڑا کریں؟ تقریباً ساروں نے کر دیے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں نے اپنے آپ کو پڑھائی مکمل کرنے کے بعد جو جامعہ میں نہیں جا رہے وقف کے لیے پیش کرنا ہے تاکہ جماعت جہاں بھی چاہے آپ کو بھیج دے, چاہے ایشیا کے کسی ملک میں بھیج دے یا افریقہ کے کسی ملک میں بھیج دے یا یہاں رکھے یا ساؤتھ امریکہ کی غریب ملکوں میں بھیج دے یا جزائر میں بھیج دے, آئی لینڈز جو ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ وقف زندگی ہیں اور پڑھائی مکمل کرنے کے بعد آپ نے اپنا کوئی کام نہیں کرنا بلکہ جماعت جہاں بھی آپ کو لگائے گی وہاں آپ نے جانا ہے اور ایک وقف زندگی کی طرح زندگی گزارنی ہے. اور وقف زندگی وہ ہے جو کسی قسم کا بھی کوئی ڈیمانڈ جس کی نہیں ہوتی, کوئی مطالبہ نہیں ہوتا, جو الاؤنس کھانے کے لیے ملے گا اس میں گزارا کرنا ہوگا. جس جگہ رہنے کے لیے آپ کو کہا جائے گا جنگل میں اسی جگہ رہنا ہوگا. عیسائیوں کو میں نے دیکھا ہے, میں گھانا میں تھا, وہاں ایک بڑی دور دراز کا علاقہ تھا, ریموٹ گاؤں تھا جہاں میں رہتا رہا ہوں اور کوئی احمدی نہیں تھا. تقریباً 1 سال میں تقریباً اکیلا رہا ہوں اس میں. اور پھر میرے گھر والے بھی بچے آ گئے تو ہم ایک فیملی تھی. عید پہ بھی ہم صرف 3 آدمی ہوتے تھے عید پڑھنے والے. اس جگہ کیتھولک عیسائیوں کا بہت بڑا ایک مشن تھا اور ہمارے پاس تو رات کو جلانے کے لیے کیروسین لیمپ ہوتا تھا. کوئی جنریٹر نہیں تھا, کوئی لائٹ نہیں تھی, کوئی ٹیپ واٹر نہیں تھا. جا کے تو کنویں میں سے بالٹیاں بھر کے پانی نکالتے تھے. کیتھولک عیسائیوں کے پاس جنریٹر تھے, ان کی بڑی اچھی اچھی بلڈنگس تھیں, لائٹ تھی, کاریں تھیں, ہر چیز تھی ان کے پاس. لیکن ایک عیسائی پادری تھا, اس کے قریب ہمارا اسکول تھا, وہیں عیسائی مشن بھی تھا. عیسائی پادری ایک چھوٹے سے موٹر سائیکل پہ, چھوٹا 50 cc کا موٹر سائیکل تھا اس کا, اس پہ جایا کرتا تھا اور پھر کئی دن نظر نہیں آتا تھا. تو جب اسے پتہ کیا کہ بتاؤ تم کہاں جاتے ہو, تو اس نے بتایا کہ بش میں ڈیپ جنگل میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, ایک قبیلہ ہے, ٹرائب ہے, جس کی 10,000 کی آبادی ہے اور وہ اپنی ان کی ایک زبان ہے جو وہ بولتے ہیں, جو باقی علاقے میں نہیں بولی جاتی, لوکل زبان تھی ان کی. وہ پادری وہ زبان سیکھنے جاتا تھا. تو ان سے پوچھا کہ تم زبان سیکھنے کا کیا فائدہ تمہیں؟ کہتا ہے میں اس لیے سیکھ رہا ہوں کہ یہ زبان سیکھ کے بائبل کا ترجمہ اس زبان میں کرنا ہے. تو وہ لوگ اس طرح محنت کر رہے ہیں عیسائی مشنری کہ چھوٹی سی آبادی کے لیے بھی وہ جاتے ہیں, بش میں جا کے رہتے ہیں جہاں مچھر اور اسکارپین, بچھو اور سانپ اور کیڑے بے تحاشا, اور وہاں کیمپ لگا کے اکیلے رہتے ہیں. کھانا ساتھ لے گئے, 5-7 دن کا ختم ہوا پھر آ گئے اور لے گئے. 1-2 آدمی جاتے ہیں اور زبان سیکھتے ہیں, ان کو عیسائیت کی طرف لے کے آ رہے ہیں. جہاں سڑک بھی نہیں جاتی, صرف چھوٹا سا ٹریک بنا ہوا جنگل میں جس سے صرف موٹر سائیکل چل سکتا ہے. تو یہ محنت ہے جو وہ لوگ کر رہے ہیں اور جو انہوں نے کی. اور ہمارے جو مشنری ہیں, ہم تو شہروں میں رہتے ہیں یا بڑی جگہوں پہ رہتے ہیں, اس علاقے میں صرف تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے پاس مشنریز کی تعداد کم ہے. جب آپ لوگ مشنری بنیں گے تو اس سوچ کے ساتھ بنیں کہ آپ کو بھی ان ریموٹ علاقوں میں بھیجا جا سکتا ہے جہاں جا کے آپ رہیں گے, کیمپ لگائیں گے یا مٹی کے بنے ہوئے گھر میں رہیں گے اور وہاں زبان سیکھیں گے اور تبلیغ کریں گے. یہ جو عیسائی مشنری ایک تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں
کہ ان لوگوں کو جو بالکل انسویلائزڈ ہیں تھوڑا بہت سویلائزڈ بنا رہے ہیں. اور اب جب کہ تبلیغی میدان بہت وسیع ہوا ہے ہمارا جماعت کا بھی، ان ریموٹ علاقوں میں جماعت کے مبلغین بھی پہنچے، معلمین پہنچے. مبلغین تو نہیں، جو لوکل معلمین ہیں وہ وہاں جاتے ہیں. اور جب گئے تو وہاں بھی ان کو جب دین کا پتہ لگا کہ صحیح دین کیا ہے، پہلے جو انہوں نے سیکھا تھا وہ صحیح نہیں تھا، تو ان میں سے بہت سارے احمدیت میں شامل ہوئے. تو یہ میدان ہموار کر رہے ہیں ان بالکل جنگل میں رہنے والوں کو سویلائز بنا کر عیسائی مشنری. انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آنا ہے کہ جب ان سب نے اسلام اور احمدیت کی گود میں آ جانا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ اگر کوشش نہ کی تو گھر بیٹھے تو نہیں آپ کو پکی پکائی ملتی رہے گی. اللہ میں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محنت کرو تو پھر میں اس کو پھل دیتا ہوں. کوشش کرو تو تمہیں نیکیوں کی توفیق ملے گی اور تمہیں عبادتوں کی توفیق ملے گی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ لوگ جو واقفین نو ہیں، چاہے وہ مشنری بن رہے ہیں، ڈاکٹرز یا کسی بھی اور فیلڈ میں جا رہے ہیں، ایسے فیلڈ مثلا ڈاکٹر ہے، اس کو بھی ہمارے جو ریموٹ ایریاز میں، جنگلوں میں ہاسپٹل یا کلینکس ہیں ان میں بھیجا جا سکتا ہے تاکہ وہاں خدمت کریں. کئی ہمارے ہاسپٹل ڈاکٹر جو ہیں ہاسپٹل میں رہ رہے ہیں. اسکولس ہیں بہت چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، ٹیچر جو بنیں گے وہاں جائیں گے. اسی طرح اگر آپ انجینئر بنتے ہیں تو دور دراز علاقوں میں جا کے جماعت کی عمارتیں، بلڈنگ بنانے اور دوسرے کاموں کے لیے آپ سے کام لیا جا سکتا ہے. اب آج کل مثلاً احمدیہ آرکیٹیکٹ ایسوسیشن ہے، انجینئرز اینڈ آرکیٹیکٹ ایسوسیشن. اس میں یورپ میں رہنے والے کوئی وقف نو یا وقف زندگی انجینئر نہیں ہیں، لیکن وہ 2 ہفتے کے لیے، 3 ہفتے کے لیے، 4 ہفتے کے لیے وقف عارضی کرتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور پھر ہم ان کو افریقہ کے ممالک میں بھیج دیتے ہیں. وہاں جا کے انہوں نے بڑا کام کیا ہے. بعضوں نے سولر انرجی سے جا کے ریموٹ ایریاز میں، وہاں مسجدوں میں، مشن ہاؤسز میں انرجی کے سامان پیدا کیے، جس سے MTA کا دیکھنے کا ذریعہ بن گیا وہاں. پھر ونڈ مل بنانے کے تجربے ہمارے انجینئرز نے کیے افریقہ میں جا کے، اور دور دراز علاقوں میں جا کے رہے، اور وہیں ان کو عادت بھی نہیں تھی یورپ میں رہنے والوں کو. یہیں پیدا ہوئے. انگلستان سے بہت سارے گئے، جرمنی سے بھی شاید ایک آدھ گیا ہو. تو وہاں مچھروں نے جب ان کو کاٹا تو ملیریا بھی ہو گیا، بخار بھی ان کو ہوا، لیکن بڑی محنت سے کام کرتے رہے. پھر مشن ہاؤسز اور مسجدوں کے ڈیزائن کرنے کے لیے وہاں گئے، کس طرح وہ سہولت سے بنائے جائیں، سستے بھی ہوں اور ضرورت بھی پورا کرنے والی ہوں. تو اس طرح کی جو انجینئرز ہیں انہوں نے بھی اپنے کام کیے. تو آپ لوگ جو وقف نو ہیں، جو اپنے آپ کو وقف نو کہتے ہیں، جنہوں نے بعد میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے آپ کو جماعت کے لیے پیش کرنا ہے، ساری زندگی وقف کرنی ہے، اس سوچ کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کریں کہ ان علاقوں میں آپ لوگوں نے کام کرنا ہے. انجینئرز کی حیثیت سے، ٹیچر کی حیثیت سے، مبلغ کی حیثیت سے، یا کسی بھی اور فیلڈ میں اگر ضرورت پڑے گی بھیجا جا سکتا ہے. بعض جن کو زبانوں میں دلچسپی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کو ریموٹ ایریاز میں زبانیں سکھانے کے لیے بھیجا جا سکے یا سیکھنے کے لیے بھیجا جائے. تو اس لحاظ سے اب آپ لوگوں کو جو میچور ہو چکے ہیں، سوچیں جن کی 14-15 سال اور اوپر، وہ اس لحاظ سے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں کہ آپ نے اپنے آپ کو جماعت کے لیے پیش کر دینا ہے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد. اور